اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سننے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کا قرآن کریم میں فرمان ہے سورہ النور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے حکم کی مخالفت سے بچو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، دنیا میں تمہیں فتنے پہنچیں گے اور آخرت میں تمہیں دردناک عذاب ہوگا۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے ہر دور کو حضور نے دیکھا ہے، ملاحظہ فرمایا ہے۔ حضور نے ہر دور کے لحاظ سے حضور نے اپنے فرمودات جاری فرمائے ہیں، اور وہ علوم جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ان علوم سے حضور نے امت کو خبردار کیا ہے، بتایا ہے۔ اور اسی میں حضور کے وہ فرمودات محدثین نے فتن کے ابواب قائم کر کے احادیث فتن جو ہیں وہ جاری فرمائی ہیں، وہ ذکر فرمائی ہیں، اور ان کے ابواب قائم کر کے امت کو بتایا ہے وہ کون کون سی نشانیاں حضور نے فتن کے دور کی آپ نے ارشاد فرمائی۔ جو حدیث میں آپ کو گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث حضرت کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسے روایت کیا ہے، اور ترمذی شریف میں آپ نے اسے کتاب الفتن کے تحت آپ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، جناب علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، فرمایا جب میری امت میں یہ 15 عادتیں، 15 خصلتیں، 15 چیزیں آ جائیں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت یہ 15 چیزیں کرے، 15 افعال بجا لائے، 15 افعال ان میں جب پائے جائیں، یہ بری خصلتیں جب ان کے اندر وجود پکڑ جائیں، تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حل بها البلاء، پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں مقدر بن جائیں گی، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب، ان کے اوپر اللہ کی گرفت، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی پکڑ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر ایسی وبائیں بیماریاں یا قیل وما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سی خصلتیں ہیں جن کے بارے میں آپ ذکر فرما رہے ہیں؟ میں یہ چاہوں گا دل کے کانوں سے سننے والی یہ حدیث ہے، اور اگر آپ نے اور میں نے اس کے اوپر توجہ کی، اس حدیث کے اوپر، اور ہر بندہ اپنے آپ میں ٹٹولے خود کو کہ مجھ میں تو یہ چیزیں نہیں پائی جاتی کہیں، اور پھر اپنے معاشرے اور زمانے کو دیکھے کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا ایسا لگتا ہے جیسے حضور ہمارے ہی دور کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ پہلی چیز کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دولا، فرمایا جب امراء امیر جو ہیں، جو جن کے پاس حکومت کی بھاگ دوڑ ہے، حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب قوم کے خزانے کو، بیت المال کو وہ اپنی دولت سمجھ لیں، وہ اس کو اپنا ہی مال سمجھ لیں اور بے دریغ جیسے چاہیں اس میں خرچ کریں، تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حل بها البلاء، پھر ان کے اوپر مصیبتیں ان کا مقدر بن جائیں، بلائیں آفات ان کا مقدر بن جائیں۔ آج کے ہم دور کو دیکھیں تو کہیں سوئس بینک کی جمع پونجی نظر آتی ہے کہ پورا خزانہ قوم کا
وہ سوئس بینک جو ہیں ان میں رکھا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی نظر آتا ہے کہ غریب کے لیے جو حکومت ہے اس کی طرف سے 3-3 4-4 ہزار کے لالچ دیے جاتے ہیں اور ماہ گزر جاتے ہیں۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کے خرچے کئی لاکھ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے خرچے نہیں چلتے۔ اور دولت کس کی ہے؟ قوم کی ہے، قوم کا دیا ہوا پیسہ ہے، بیت المال ہے، مال ہے مسلمانوں کا خزانہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اس میں ایسی خیانتیں ہوں، ان میں مال کو اپنا ہی مال سمجھ لیا جائے، جہاں دہی کے کنڈوں کے لیے جہازوں پر سفر ہو اور جہاں اتنے پیسے بے دریغ بغیر کسی دعوتوں پر ہی اڑا دیے جائیں اور یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ امت کا، قوم کا خزانہ ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ حل بحل بلا، مصیبتیں ان کا مقدر بن جائیں گے، ان کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور اسلام کا بڑا تابناک سنہری دور ہے، حتیٰ کہ غیر بھی اس دور کی مثال اور ہم بھی اسی دور کی مثال دیتے ہیں جس میں اسلام نے بڑی ترقی کی ہے۔ اس دور میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب آپ کو بعد وصال سال گزرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو غسل ہے، قطرات ٹپک رہے ہیں بالوں سے، سامنے جنت کا محل ہے، داخل ہو رہے ہیں، تو پوچھا ابا جی سال ہو گیا آپ کے وصال کو، میں نے آپ کو خواب میں نہیں دیکھا، بڑا مضطرب تھا، بڑا پریشان تھا، اور آج جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا بتاؤں تمہیں کہ بیت المال کی طرف خزانہ منتقل کرتے، اشیاء منتقل کرتے، بے خبری میں قافلے سے ایک رسی گر گئی، اس رسی کی پاداش میں 1 سال مجھے جنت سے روک دیا گیا۔ فاروق اعظم جیسے جو قرب مصطفیٰ میں ہیں، جو حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی حجر عائشہ میں آرام فرما ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے بعد وصال قبر کے اندر جب اترتے ہیں، اوپر سے جب مٹی برابر کر دی جاتی ہے تو جناب علی المرتضیٰ جیسے جن کے بارے میں قبر کے سرانے بیٹھ کر اندر کا نظارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہی ہوا جو میرے حبیب نے فرمایا تھا کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام منکر و نکیر کی بات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا ان کی نیلی آنکھیں ہوں گی اور ان کے لمبے نکیلے دانت ہوں گے، ان کے نتنوں سے آگ نکل رہی ہوگی، پورے جسم پر بال ہوں گے، اور ہر صاحب قبر کو جھڑک کر بٹھا کر پوچھیں گے من ربک ما دینک اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل یا من نبیک۔ تو فاروق اعظم نے عرض کی حضور میری قبر میں بھی ایسے ہی آئیں گے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، تیری قبر میں ایسے نہیں آئیں گے، ہر بندے سے وہ پوچھتے ہیں، لیکن تیری قبر میں جب آئیں گے تو تو ان سے پوچھے گا اللہ ربی فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم دونوں کا رب کون ہے؟ محمد النبی فمن نبیکما، میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم دونوں کے نبی کون ہیں؟ الاسلام دینی فما دینکما، میرا دین تو اسلام ہے، تم دونوں کا دین کون سا ہے؟ میں ان فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر کیا تھا، وہ حضور نے اگلی بات بھی غیب کی خبر دی، فرمانے لگے عمر اتنی نہیں، وہ فرشتے جاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے مولا کریم ہم امتحان لینے آئے ہیں یا امتحان دینے آئے؟ جن کی قبر کا یہ حال کہ علی المرتضیٰ مسکراتے ہوئے اٹھے، کہا کہ وہی دیکھا جو حضور نے کہا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا جب فرشتے آئے تو نے کہا عمر بتا من ربکا، تو جناب فاروق اعظم نے کہا جاؤ رب سے پوچھو، اس کا کوئی عمر بھی ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ایک رسی گر گئی تو سال تک جنت کے داخلے سے روک دیا گیا۔ تو قوم کے خزانوں کو بے دریغ جب لوٹا جائے تو حضور فرماتے حل بحل بلا، فرمایا پھر ان کے اوپر مصیبتیں ان کا مقدر ہو جائیں گی، ان کے اوپر پھر بلائیں آئیں گی، آفات آئیں گی۔ 15 چیزیں حضور نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں، ابھی میں پہلی آپ کے گوش گزار کیا، یقیناً اس کے ضمن میں بہت کچھ گوش گزار کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی امانت دار ہو، اگر کوئی منصف ہو، انصاف کرنے والا عادل ہو، تو حضور نے اس کا بھی ذکر کیا، تو 7 لوگوں کے ساتھ جن کو قیامت والے دن عرش کا سایہ ملنا ہے، حضور نے پہلے نمبر پر وہی بندہ بیان فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، فرمایا جو انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا فرمائے۔ تو جہاں قباحتیں پائی جائیں
وعید بھی بیان کی، فرمایا پھر پوری قوم پر وبال آئے گا۔ پھر دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والامانۃ مغنما، فرمایا جب امانت کو اپنے لیے غنیمت سمجھ لیا جائے، فری کا مال سمجھ لیا جائے، میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جب غنیمت کو اپنے لیے فری کا مال سمجھ لیا جائے کہ کوئی نہیں ہمیں پوچھنے والا، میرے پاس کوئی مال امانت کا رکھا گیا اور اس مال کو میں نے کیا سمجھا کہ یہ تو میرے لیے حلال ہے، جو چاہوں میں اس میں تصرف کروں، اس کو کھاؤں، اس کو پیوں، اس کے اندر جو کچھ غمن چاہوں کروں۔ اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ منافق کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ کس کی؟ منافق کی علامات۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی یہ علامت ہے، اذا اوتوا من خانہ، جب تم اس کے پاس امانت رکھو تو وہ خیانت کرتا۔ اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک تو سامنے ہے، 53 سال جہاں حضور نے گزارے، جب اس مکے سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، خون کے پیاسے ہو گئے، ہر قبیلے کا جب جوان باہر نیزے برچیاں تلواریں لیے کھڑا تھا، اور حضور اس وقت بھی جب راتوں رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، خاک ڈالتے، ان کے درمیان سے گزرے، اس وقت بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا کیا؟ فرمایا علی لوگوں کی امانتیں دے کر تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ۔ امانت میں خیانت نہیں کی نبی علیہ السلام، امانت میں خیانت نہیں کی محبوب علیہ السلام نے۔ امانت داری بتائی ہے کہ امانت کسے کہا جاتا، امانت کا حق کیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری چیز ارشاد فرمائی، تیسری چیز ارشاد فرمائی۔ یہ سن رہے ہیں دل کے کانوں سے سننے والی، میں نے پہلے کہا کہ یہ دل کے کانوں سے سن کر دل کے گلدستے میں اس کو سجاتے جائیں، پھول در پھول جیسے، پھر وہ گلدستہ جو ہے وہ ہمارے لیے اس فتن کے دور میں حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان زندگی گزارنے کا ایک ہمارے لیے نمونہ اور اکسیر ہوگی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں تیسری چیز، توجہ طلب جو بات ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، جب زکوٰۃ کو لوگ اپنے لیے توان سمجھے، وہ یہ تو ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا، کتنے لوگ ہیں جو مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے زکوٰۃ دینے والے بھی زکوٰۃ لینے والوں کی لائن میں لگے ہوئے نظر آتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بینک میں اپنے اکاؤنٹ کھلواتے ہوئے، پیپر میں رقم جمع کرواتے ہوئے یہ لکھوا دیتے ہیں کہ ہم فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ تو جب احوال ایسے ہوں تو پھر حضور فرماتے ہیں جب زکوٰۃ کو توان سمجھا جائے، اور کتنے ہیں، پچھلے دنوں میرے ایک دوست بات کر رہے تھے کہ وہ شنواری کے جو مالک ہیں ان کے پاس بیٹھے تھے، ان کا گورنمنٹ کو میں سالانہ 30 لاکھ ٹیکس میں دیتا ہوں اور زکوٰۃ میں 5 لاکھ کی صرف دیتا ہوں، یعنی اگر میں اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکالوں تو وہ کئی لاکھوں میں بنتی ہے۔ تو پھر جب زکوٰۃ کو توان سمجھا جائے اپنے لیے کہ یہ میرے اوپر تو اضافی بوجھ پڑ گیا، جب یوں سمجھا جائے تو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حل بها البلاء، پھر مصیبتیں ان کا مقدر ہو جائے۔ زکوٰۃ مال کی پاکی اور مال کی بڑھوتی کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے، مال بڑھ جاتا ہے جس سے یہ زکوٰۃ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ گویا کہ وہ کھاد ہے کہ جب ہم ڈالتے ہیں مال سے نکالتے ہیں، مال پاک بھی ہو جاتا ہے، فراوانی بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، مال کے سارے معاملات خیر کے ہو جاتے ہیں، نحوست اٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، جب زکوٰۃ کو توان سمجھا جائے حل بها البلاء، پھر مصیبتیں ان کا مقدر ہو جائیں۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 چیزیں میں نے گوش گزار کی ہیں، حضور نے کتنی ارشاد فرمائیں جی؟ جاگنے ہیں نا، 15، کتنی؟ 15۔ فتن کے دور کو حضور نے ایسے دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کا علم تو وہ ہے جو اللہ کی عطا سے ایسا ہے کہ حضور نے قیامت تک
ہر آنے والا جو جنتی آخری جنت میں داخل ہوگا اس کا بھی حضور نے ذکر فرمایا، جو جہنم میں جانے والا ہے حضور نے اس کی بھی خبر عطا فرمائی، ہر شے حضور نے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چوتھی چیز سنیں گا ذرا، فرمایا اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، فرمایا جب بندہ اپنی بیوی کا تو اطاعت گزار ہو، جی ہاں جی جناب جی جناب، اور اس کے آگے بولے تک نہ، اطاعت گزار ہو، وعق امہ، اور اپنی ماں کا نافرمان ہو، فرماتے ہیں حل بہل بلا، پھر بلائیں مصیبتیں ان کا مقدر بن جائیں، آفات ان کا مقدر ہو جائے۔ ماں جس نے اسے اپنا خون جگر پلایا، جس نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھایا، اور وہ ماں اس کی اطاعت کرنی تھی، اور یہ کر کس کی رہا ہے؟ بیوی کی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا پھر حل بہل بلا، مصیبتیں آفات ان کا مقدر ہو جائیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وبر صدیقہ وجفا اباہ، دوست کے ساتھ تو حسن سلوک کرتا ہے اور باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، فرمایا جب یوں ہو تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ مصیبتیں، آفات، وبائیں، بیماریاں، ان کو اللہ کی طرف سے عذاب ان کا مقدر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کیا ہیں جی؟ انسان کے لیے جنت جانے کا آسان رستہ ہے، اللہ کی بارگاہ تک بندے کے عملوں کی مقبولیت کا آسان رستہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے، آپ نے بھی بچپن میں غار کے پتھر والے واقعے کے نام سے اس کو پڑھا ہوگا، یہ حضور نے ذکر فرمایا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں فرمایا 3 لوگ تھے تو وہ سفر پر نکلے، تو جب آندھی طوفان آیا تو وہ غار میں چلے گئے، تو اوپر سے ایک پتھر گرا، غار کا منہ بند ہو گیا، تو انہوں نے کہا اب اپنے عملوں کو یاد کرو، جو اچھا عمل کیا اللہ کے دربار میں اس کا توسل پیش کرو، اللہ تمہارے لیے اس مشکل میں مشکل کشائی فرمائے گا، آسانی پیدا فرما دے۔ ایک بولا تو اس نے کہا کہ اے مالک کریم، میں بکریاں چراتا ہوں، اور ہر رات جب بکریاں ریوڑ لے کے آتا ان کا دودھ دوتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، پھر بچوں کو پیش کرتا۔ ایک رات میں لیٹ ہو گیا، جب میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ دوہا، اسے میں نے پیالے میں ڈالا، میں ماں باپ کے پیش رہا، ماں باپ سوئے ہیں، بچے میرے پاؤں میں بلکتے رہے، میں نے کہا تمہیں ایک بوند بھی نہیں ملے گی جب تک کہ میرے ماں باپ نہ پی لیں، حتیٰ کہ صبح کا سویرا طلوع ہوا۔ مالک کریم اگر میرا وہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، ابھی نکل نہیں سکتے۔ پھر دوسرے نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا، اس نے کہا اے مالک کریم، میرے پاس ایک مزدور اجیر تھا، اس نے کام کیا، جب شام کو میں نے اجرت دی تو اس نے کہا میں اتنے پہ راضی نہیں ہوں گا، یہ تھوڑے ہیں پیسے۔ وہ چلا گیا ناراض ہو کے، میں نے اس سے جانور خریدا، اس سے پھلتے پھلتے اس کا پورا ریوڑ بن گیا۔ وہ ایک عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے کہا یار وہ میری مزدوری تیرے پاس ہے۔ میں نے کہا یار یہ سامنے جو ریوڑ نظر آ رہا ہے یہ تیرا ہی ہے۔ اس نے کہا نا یہ ریوڑ نہیں، یہ یار میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں ماڑا غریب بندہ ہوں، مسکین ہوں، نادار ہوں، یار میرے ساتھ ایسا مذاق نہ کر۔ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں یہ تیرا ہی ہے، تیرے مال کے ساتھ میں نے جانور خریدا، بڑھتے بڑھتے یہ کتنا اس کا کنبہ خاندان بڑھ گیا، آج پورا ریوڑ بن گیا۔ اے مالک کریم اگر میرا وہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے، سرکا دے۔ پتھر اور سرک گیا، ابھی بھی نکل نہیں سکتے۔ تیسرے نے عمل پیش کیا، اے میرے مالک کریم، میری ایک خالہ ذات تھی جس پر میں فریفتہ تھا، میں اس کو عشق اور محبت اس کو کرتا، اور اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اس کے حالات بڑے نگفتہ بھی ہو گئے، بڑے پتلے بڑے تنگ حالات ہو گئے۔ وہ میرے پاس اس حال میں آئی، کہتی ہے کچھ پیسے دے دو، میرے حالات بڑے نگفتہ بھی۔ تو میرے دل میں جو پہلے خصلت تھی، میں نے اسے کہا میں تب تمہیں مال دوں گا جب تم میرے ساتھ برائی پر رضامند ہو جائے۔ تو کہتا ہے وہ مجبور اتنی تھی
کہ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم اسی پر راضی ہے، تو کہتا جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کیا کہا، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اللہ سے خوف نہیں آتا تمہیں؟ کہتے اتنا کہنا تھا میرے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی، مالک کریم تیرے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ پر قدرت ہوتے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، مالک اگر میرا وہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ایسے سرکہ کے جا زمین کے ساتھ لگا، عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ سب سے پہلا ماں باپ کا، دوسرے نے جو مزدور کی اجرت کو سنبھالے رکھا، پھر پورا ریوڑ اس کو پیش کر دیا، اور تیسرے نے اپنے گناہ سے بچنا صرف اس کا خوف قرار دیا۔ اور وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان، جب 7 لوگوں کا ذکر کیا جن خوش نصیبوں کو قیامت والے دن عرش کا سایہ ملنا ہے، ان میں 5ویں نمبر پر حضور نے وہی بندہ بیان کیا، فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ فرمایا اس بندے کو بھی اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا کہ جس کو ایک عورت حسن و جمال کی پیک کر اونچے گھرانے کی گناہ کی دعوت دے، اور وہ کیا کہے، منو اللہ کو ڈر لگ دے، میں اللہ کو ڈرنا ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب آ جائیں پھر اس حدیث کی طرف جو میں آپ کے گوشت، کیونکہ وقت تھوڑا سا ہے، میں چاہتا ہوں اس حدیث کو پورا کروں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا، ماں بیوی کا اطاعت گزار ہو اور ماں کا نافرمان ہو، اور اپنے دوست کے ساتھ بڑا اعلیٰ اخلاق رکھتا ہو، اور وجفا ابا ہو، اور اپنے باپ کے ساتھ ظلم کرے، بے وفائی کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، تو حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، حل بحل بلا، مصیبتیں ان کا مقدر ہو جائیں۔ گنتے جائیں، یہ ابھی 7 میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، 15 حضور نے اس میں بیان فرمائے۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں اونچی اونچی آوازیں کسی جائیں، مسجدوں کو دنیاوی باتوں کا مرکز جب بنا لیا جائے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، حل بحل بلا، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ مسجد بنانا انبیاء کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو صرف اتنا کہ جتنا تیتر کا آلنا ہوتا، اتنی سی مسجد کا مجھے دنیا میں بنائے، میں جنت میں ایک گھر کی ضمانت اسے دیتا۔ اللہ کے لیے بنائے اتنی سی مسجد، گلیوں پر قبضہ کر کے نہ مسجد بنائی جائے، گلیوں پر قبضہ کر کے نہ مسجد بنائی جائے، مسجد بنائی جائے اللہ کی رضا کے لیے، صرف جتنا کہ تیتر کا آلنا ہوتا ہے اتنی سی مسجد بنائے۔ حضور فرماتے ہیں میں اسے جنت میں ایک مکان کی ضمانت دیتا۔ تو مساجد بنائی انبیاء کی سنت ہے۔ داؤد علیہ السلام، آپ نے جب قوم میں طاعون پھیلا، اب میری اور آپ اگر توجہ سے بات سنیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ طاعون کا مرض پھیلا، اس وائرس سے اتنی ہلاکتیں نہیں جتنی طاعون سے ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ طاعون جب پھیلا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا تم منت مان لو، ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، طاعون ختم ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا، جب انہوں نے منت مانی اللہ نے طاعون کو ختم فرما دیا۔ جب صحت یاب ہوئے، شفا ملی، تو کیا بنایا، اللہ کا گھر، جس گھر کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ گھر بنایا۔ پھر اس کو اعلیٰ تعمیراتی کام حضرت جناب آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ تو بات عرض کر رہا ہوں مساجد کس کے لیے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور اس میں کسی اور کو نہ پکارو، اور کی عبادت نہ کرو، کس کی، صرف اللہ کی۔ تو فرمایا جب مسجدوں میں بڑی اونچی اونچی آوازیں ہوں اور عبادت نہیں دنیاوی باتیں ہوں، تو حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، حل بحل بلا، مصیبتیں ان کا مقدر ہو جائیں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَقَانَ زعیم القوم ارذلہم، جب قوم کے امیر حکمران ان کو بنا دیا جائے کہ جو نااہل ہیں، ارذلہم، جو رذیل ہیں، نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، نکارہ ہیں، جب ان کو قوم کا امیر بنا دیا جائے تو حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، پھر حل بحل بلا، یاد رکھیں نا ایک ہی جملہ ہے، فرمایا پھر بلائیں، مصیبتیں ان کا مقدر ہو جائے۔
یہ سنتے جائیں ذرا، دل کی تختی پہ لکھتے جائیں اور گلدستہ دل میں سجاتے جائیں، یہ حضور کا سچا فرمان ہے۔ اور کتاب الفتن میں حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے اسے نقل فرمایا اور فرماتے ہیں پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، فرمایا بندے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے، شر کے خوف سے کی جائے۔ اور یار جے میں نو سلام نہ کیتا تے کی کرے دا، اے منو نقصان پہنچائے دا۔ کتنے سیاستدان ہیں اور کتنے ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہیں دولت مند ہیں، کنٹٹے ہیں، ہم کو پتا ہے یہ کریکٹر لیس ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ درست نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے یہ چھاڑ بگیاڑ ہے، اور ہم سیلفیاں ان کے ساتھ لینا فخر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی آئی ڈی پر لگائیں گے، کس لیے؟ تاکہ لوگ ہیں میرا وہ دن تعلق ہے، اور لوگ ان سے ڈرتے کس لیے ہیں کہ یار کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے، میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اکرم الرجل مخافۃ شرہ، جب بندے سے اس وجہ سے لوگ ڈریں، عزت اس لیے کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے، شر کے خوف سے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ حل بہ البلاء، مصیبتیں ان پر ان کا مقدر بن جائیں گی۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وشربت الخمور، جب شراب پی جائے۔ حضور نے شراب کے متعلقہ 8 لوگوں پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب کے اوپر اس کا پرچی اور بل بنانے والا، شراب کو منتقل کرنے والا ایک جگہ سے دوسری جگہ، کسی کے لیے ڈالنے والا، پیش کرنے والا، پلانے والا، حضور نے ان 8 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شراب پی جائے تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ حل بہ البلاء، مصیبتیں ان کا، بولیں جی، مصیبتیں ان کا مقدر بن جائے۔ آج مجھے بتائیں کتنے جوان ہیں جن کی شادیوں پہ جو رسم حنا کے نام پر نیم ریانی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ شرابیں پی جاتی، شرابوں کی دعوتیں دی جاتی، عیسائیوں کے سرٹیفکیٹ اور ان کے لائسنس استعمال کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اسی عالم میں دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، زہریلی شراب پی کر مر بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ جب شرابیں پی جائیں، اور فخر سمجھتے ہیں لوگ، اور کیا پہلے لوگ گناہ کر کے ندامت، شرمندگی محسوس کرتے تھے، اب گناہ کر کے اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب شرابیں پی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ حل بہ البلاء، مصیبتیں ان کا مقدر بن جائیں۔ پھر اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم کا لباس جب لوگ پہنے، ریشم کا لباس جب پہنا جائے۔ اللہ نے مردوں کے لیے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کے لباس کو کیا فرمایا؟ حرام فرمایا۔ جی، مردوں کے لیے، بولیں تو صحیح نا، جب شادی ہوتی ہے نا، ہم نے جب نسبتی رشتے ہوتے ہیں، بیٹی کہیں بیائی ہے، بیٹے کو کہیں بیایا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فخر سمجھتے ہیں بوسکی کا سوٹ کسی کو دینا، اور ہمیں حضور کا یہ فرمان بھول جاتا ہے کہ حضور نے تو مردوں کے لیے اس کو حرام فرمایا ہوا۔ تو پہننی کس نے؟ دیر ہم مرد کو رہے ہیں، پہننی کس نے؟ جوائیاں دے سوٹ بنائے جاندے نے، کا دے؟ بوسکی دے۔ فخر، بڑے بڑے جبے اور دستار والے آج کے دور میں بھی ایسے نظر آئیں گے، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، اور اوپر انہوں نے جبے اور کبے ایسے پہنے ہوئے جو ریشم کے بنے ہوئے۔ لوگ انہیں پیر بھی کہتے ہیں، لوگ سب کچھ کہتے ہیں، جو منتا بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور جس نے حضور کے فرمان کوئی سامنے نہیں رکھا اور حرام لباس پہن لیا، وہ پیر ہو سکتا؟ وہ ہدایت رسول اللہ کے دین کی کیسے دے سکتا؟ اور یہ یاد رکھیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا، اللہ اسے جنت کا جو ریشم فرمایا نا، ہم جنتیوں کو ان کو اعلیٰ لباس پہنائیں گے، ریشم کا لباس۔
فرمایا وہ اس بندے کو نہیں ملے گا جس نے دنیا میں ریشم پہن لیا۔ پھر فرمایا کیا، سنیں گا ذرا، دوسری چیز ارشاد فرمائی، جو دنیا میں کنگن پہنے گا کڑا، تو فرمایا اسے، جو قرآن نے کہا نا سورہ مبارکہ الدہر میں، سورۃ الانسان بھی جسے کہا جاتا ہے، 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت، اس میں جو قرآن نے کنگن بیان کیے نا چاندی کے، اور سورہ نحل میں سونے کے کنگن جو بیان فرمائے ہیں، وہ کنگن نہیں اسے ملیں گے جو دنیا میں کڑے اور کنگن پہننے والا۔ اور تیسرا فرمایا، جو دنیا میں شراب پیے گا اسے اللہ جو آب طہور جنت کا اعلیٰ پانی جو نصیب ہونا ہے وہ اسے نہیں ملے گا جو دنیا میں پینے والا۔ بس اختصار کے ساتھ میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور کتاب اللباس میں امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل فرمایا حرم لباس الحریر والذہب علی ذکور امتی، کہ حضور کریم آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونے کو حرام فرما دیا، تو ہم اپنے دامادوں کے لیے بھی جی سونے کی انگوٹھی کہتے ہیں، سونے کی انگوٹھی، اللہ اکبر۔ تو ہم رسول اللہ سے کوئی تو بندہ بتائے نا، شادی ہماری، خوشی غمی سارے ہی ہمارے کام مخالف، اور پھر کہیں ہم امتی، ہم غلام ہیں، ہم عاشق ہیں۔ نہیں ہیں ہم عاشق نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عاشق تب ہوگا جب ایک ایک ادا اپنائے گا، جب ایک ایک طریقہ سامنے رکھے گا۔ پھر اور فرمایا، فرمایا وَأُحِلَّ لِأَنَاسِهِمْ، عورتوں کے لیے حضور نے اسے حلال فرمایا، سونے کو بھی اور ریشمی لباس کو بھی، مردوں کے لیے حرام فرمایا۔ تو فرمایا جب ریشم پہنا جائے تو پھر کیا ہوگا، حل بہ البلا، مصیبتیں ان کا مقدر ہو جائیں گی۔ پھر ارشاد فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، فرمایا جب گانے والی عورتیں اور گانے کے آلات گھروں میں پائے جائیں تو فرمایا پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ کون سا گھر ہے میوزک سے پاک نظر آتا ہے؟ ہر جگہ پہ شادی ہو تو وہاں ناچ گانا نہ ہو تو بیبیاں ہی اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہیں، اندرے کا یہ فوتگی والا کار تو نہیں ہے، خوشی نہ کار ہے۔ اور کئی لوگ ناراض اس بات سے ہو جاتے ہیں، وہ تم وہی چنگا بیاہ کرایا کو پتہ ہی نہیں لگا۔ کچھ ایسے ہیں، حضور تو انگلیاں بانسری کی آواز سن کے، اور اسے کیا کہا، فرمایا یہ شیطان کے آلات ہیں۔ اور آج کا مرزا جیل میں یہ کہتا ہے کہ گانا جائز ہے، اور میرے حبیب فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام، فرمایا جس گھر میں آلات ہوں اور جس گھر میں گانے والیاں ہوں، فرمایا پھر اللہ وہاں مصیبتیں اتارتا ہے، بلائیں اتارتا ہے۔ اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا جس پیٹ میں جس دل میں گانے کا ایک شعر ہو، فرمایا بہتر تھا کہ اس کے پیٹ کو پیپ سے بھر دیا جائے۔ یہ حضور ارشاد فرمایا۔ اور فرمایا جو گانا سنتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، کس کو گوارا ہے؟ تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں یہ میوزک یہ ہمارے ایمانوں کو غرق کر رہا ہے۔ آپ بڑے اخلاص سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے، ایک بندے کی موبائل ٹیون بجے تو روحانیت رہتی ہے؟ جی بولیں صحیح۔ تو یہ تو ہمیں اسی وقت محسوس ہو جائے، ہم روحانیت میں ہوتے ہیں پھر بھی روحانیت نہیں رہتی۔ تو جو بندہ سنتا ہی میوزک ہے، پڑھتا ہی میوزک ہے، کان میں چلتا ہی میوزک ہے، موبائل میں میوزک، گھر میں میوزک، ہر جگہ پہ میوزک، تو وہ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ آج کا دور ہی سارا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے، آپ نے ارشاد فرمایا وَلَعَنَ آخر هذه الامت اولها، ولعن جب لعنت کر رہے ہیں کون؟ آخر هذه الامت اولها، جب بعد والے اس امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں جنہوں نے مسلک بدلا اور کہا ساڈے پیو ماں پیو تے مشرک سن؟ دسو ہے نا کہ نہیں؟ لوگ اس زمانے میں موجود ہیں جنہوں نے مسلک بدلا، 4 دن انہوں نے بس
قرآن کی 7 آیتوں سے سارے مفہوم پکڑ لیے اور کسی ان پڑھ مفکر کے پاس بیٹھ کر جدید کسی مفکر کے پاس بیٹھ کر انہیں اپنا ایمان غارت کر لیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ تو مشرک سن، ساری زندگی ہو 11ویں دا ختم تو آندے نے، ساری زندگی میلاد کو تو مشرک سن معاذ اللہ۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مقلد ہے وہ بھی مشرک ہے، اہل حدیثوں کے نزدیک جو مقلد ہے وہ بھی مشرک، یعنی ہم سب کو کھلم کھلا وہ گالیاں دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں۔ تو کہا جب اپنے اس امت کے بعد والے پہلوں پر لعنت کر رہے ہوں تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا جی؟ پھر وبائیں، بلائیں، مصیبتیں ان کا مقدر ہو جائیں گے۔ اور بس آخری جب حضور نے یہ سارا کچھ ارشاد فرما لیا تو حضور نے فرمایا جس قوم میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں، بس ترجمہ اس کا سنیں پھر تاکہ اس کا پورا ردم آپ کے ذہن میں رہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری امت میں یہ 15 چیزیں ہوں، کون سی؟ آپ نے فرمایا جب جو حکمران ہیں وہ مال غنیمت کو، بیت المال کو اپنی دولت سمجھیں، فرمایا جب جو امانت کو اپنے لیے غنیمت سمجھا جائے کہ یہ میرا ہی مال ہے، فرمایا پھر جب زکوٰۃ کو اپنے لیے تاوان سمجھا جائے، فرمایا جب بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی ہو، فرمایا دوست کے ساتھ حسن سلوک اور باپ کے ساتھ ظلم اور جفا ہو، فرمایا جب مسجدوں میں اونچی اونچی آوازیں ہوں، فرمایا جب قوم کی بھاگ دوڑ جو امیری ہے، حکمرانی ہے، اس کے سپرد کر دی جائے کہ جو نااہل ہو۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اور بندے کی عزت اس وجہ سے کی جائے کہ اس کے شر کے خوف کی وجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں جب شرابیں پی جائیں، جب ریشم پہنا جائے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب گھروں میں گانے والیاں اور گانے کے آلات ہوں، فرمایا اور بعد والے اپنے پہلوں پر جب لعنت کر رہے ہوں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں فل یرتقبو عند ذالک ریحا حمراء، فرمایا پھر تم پر سرخ آندیاں چلیں تو یہ حق ہے اللہ کا کہ تم پر سرخ آندیاں چلائے، فرمایا پھر او خسفا، فرمایا یا تمہیں زمین میں دھسا دے، یہ حق ہے کیونکہ تمہارے جرم ایسے ہیں، پھر فرمایا او مسخا، یا تمہارے چہرے بگاڑ دے، یہ اللہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ تمہاری صورتوں کو بگاڑ دے۔ تو آج ان ساری چیزوں کو، علامتوں کو دیکھیں تو ہمارے دور میں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، ہر گھر میں نظر آتی ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہمارے معاشرے کی سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اللہ کریم اس کی اصلاح